جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے اس جہان کو بنا کے یہ احسان فرمایا ہے کہ یہاں انسانوں کے لیے ان کی رہنمائی کی، ان کی بہتری کے لیے دستور بنایا، آسمان سے قانون اتارا تاکہ وہ پرامن پرسکون زندگی گزار سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت انسان نے جب جب بھی اپنے گائیڈ، اپنے رہنما، اپنے ٹیوٹر، اپنے معلم اور استاذ کی بات سنی اور مانی، آسمان سے نازل شدہ کتابوں کے اوپر عمل کیا، اللہ نے اس سوسائٹی کی، اس معاشرے کی بد امنی کو ختم کر دیا اور ان کو امن، چین، سکون اور سلامتی سے نوازا۔ اور جب بھی حضرت انسان نے خود کو سب کچھ سمجھا، اللہ کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، من مرضیاں کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ باپ کے ہاتھوں بیٹی مری، اولاد کے ہاتھوں والدین مرے، عزیز و اقارب نے ایک دوسرے کا خون پیا، بلکہ خون رت سفید ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر روئے زمین کے اوپر چین نامی چیز، امن نامی چیز مفقود ہو کر کے رہ گئے۔ کچھ ایسا ہی ہم وطن عزیز کو گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کہیں مختلف اعتبارات سے دنگا اور فساد کا سلسلہ ملتا ہے، وقتی طور پہ ہم جذباتی ہوتے ہیں، مگر کوئی مستقل علاج ڈھونڈنے کے لیے ہم مخلص نظر نہیں آتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیم چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی انسان کی مقدس چیز، حرمت والی چیز، عزت والی چیز پہ جب کوئی دوسرا ہاتھ ڈالتا ہے تو انسان اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اسے حکومت وقت، انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ انصاف دے دیتی ہے تو یہ واقعہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا، دنیا پرسکون ہوتی ہے کہ قانون ہے اور میری فیور کرے گا، میرا خیال رکھے گا، میری نگرانی کرے گا، اور یہ قانون ہی کی ہیبت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم وہ کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کچھ کیا تو مجھے بھی سزا ملے گی، اور میرے بیوی بچے، میری اعلی اولاد اور میرا اپنا جسم اور جان جاتا رہے۔ اگر قانون کی ہیبت ختم کر دی جائے اور اسے کھیل یا مذاق بنا لیا جائے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو ہم سال ہا سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری آج کی ملاقات کا موضوع وطن عزیز میں بڑھتی ہوئی خانہ جنگی، 5G 5th جنریشن وار، دشمن کی اس میں پالیسیاں، اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم بھلکھڑ بن کے، لا علم بن کے، اپنی بے علمی کا ثبوت دیتے ہوئے ہر حادثے میں، ہر وقوع میں کودیں، اور پھر جو من میں اس وقت آئے وہ کر ڈالیں، یا کوئی قاعدہ، قانون، ضابطہ، اخلاقیات، کوئی دین، کوئی اسلام ہمیں کچھ سکھاتا ہے کہ ہمارا کریکٹر اور ہمارا کردار اس وقت کیا ہونا چاہیے؟
اس حوالے سے سب سے پہلے مقدسات کے بارے میں آپ کو اور مجھے سمجھنا ہوگا. جیسے ہماری عزت پہ ہاتھ کوئی ڈالے تو تکلیف ہوتی ہے. میری موجودگی میں کوئی میرے باپ کی پگڑی اچھالے تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میری ماں، بہن، بیٹی، اللہ نے مقدس رشتے بنائے. اگر ان پہ کوئی انگلی اٹھائے، کوئی زبان کھولے تو میرا ری ایکشن سامنے آتا ہے. اسی طرح وطن عزیز میں آپ نے 9 مئی کو دیکھا. ہم نے جس بنیاد کے اوپر جو چیز محسوس کی کہ ٹھیک ہے سیاست ہونی چاہیے، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اپنی ہی املاک کو، اپنی ہی چیزوں کو انسان نقصان پہنچانا شروع کر دے. اور وطن عزیز میں بغیر قید قانون کے ہلہ گلا اور جو من میں آئے کر ڈالے تو ہم نے اس پہ ایکشن دیکھا ہے، قانون کو متحرک دیکھا ہے. تمام ادارے ایک پچ کے اوپر تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بھائیو یاد رہو کہ اللہ کے ہاں اس زمین کے اوپر الا لہ الخلق والامر، جس کی کائنات ہے، جس کی مخلوق ہے، جس کی ٹیکنالوجی ہے، جس کا قاعدہ، تو قانون بھی اسی کا چلے گا اور آرڈر بھی اسی کا چلے گا. اللہ کے جو آرڈر ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا مذاق نہ اڑاؤ، وگرنہ تم کہیں کے نہیں رہو گے. تمہاری ہوا اکھڑے گی اور تمہاری بھی عزتوں میں جب کوئی اور شراکت دار ہوگا تو پھر تم بھاگو دوڑو گے. مگر جس طرح تم توحید کو، اللہ کو وحدہ لا شریک کو، اس کے تقوی اور ڈر کو، اس کی ہیبت کو، قہاری و غفاری و قدوس و جبروت کو، جب پوری طاقتوں والے العزیز کو تم بھلا دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنوں کے ہاتھ سے رسوا کرے گا اور پھر تم روو گے تو رویا نہیں جائے گا. سب سے پہلی تقدیس، سب سے پہلی عزت اور آبرو اللہ کی ہے. اسی لیے جو رب کو یاد رکھتے ہیں اور توحید کو اپنا لیتے ہیں، کچھ اور نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بھرم رکھتا ہے. سعودیہ نے جب سے توحید کا زہری بھرم رکھا ہے، آپ دیکھیے کہ کتنی ساری پریشانیوں سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کہ اندرون کھاتا بہت کچھ ہے، وہ ستار کا ستیر کا کام ہے. چادر چار دیواری، پردہ داری. اللہ پردے رکھ لیتا ہے، وہ پردے رکھنے والا ہے، لیکن جب کوئی توحید کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اللہ کبھی پردے نہیں رکھتا. یہ بات یاد رکھیے گا. قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، فرعون کی قوم کو دیکھ لیں، حامان قارون کو دیکھ لیں، ابو جہل اور اس کی نسل کو دیکھ لیں. اللہ صبور ہے، صبر کرتا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، بردبار ہے، دیکھتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. لیکن جب انسان اسے نہ سمجھے تو پھر قوم کے لیے وہ سزا ہوتی ہے جس سے بعد میں نجات ممکن نہیں ہوتی. ہم من حیث القوم چند لوگوں کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں جتنے کارٹون بنا کے بیٹھے ہیں شاید دنیا بھر میں اتنے نہیں ہیں. آپ پورا سعودیہ گھوم لیں، نیک لوگ وہاں بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، اصل سید وہاں پہ ہیں، سردار موجود ہیں، اصحاب کی اہل بیت اطہار کی نسلیں وہاں پہ ہیں. مگر آپ کو وہاں یہ جگہ جگہ پہ سید زادے اور اس نام پہ دربار، مزار، قبریں وہاں بھی ہیں مگر کچی ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں پہلے ایک قبر بنائی، پھر اس کو سجایا، پھر آہستہ آہستہ حضرت اور قبلہ لگا، پھر اس کے بعد عرس ہوئے اور ماں بعد چلتے چلتے وہاں پہ لوگ آنے لگے، منتیں، مرادیں پوری ہونے لگی اور وہ سب کچھ ہونے لگا جو ایک نائٹ کلبز میں بھی شاید نہیں ہوتا. جو قبرستانوں میں ان لوگوں کی قبروں پہ جا کے جہاں ڈر آنا چاہیے تھا، جہاں آخرت یاد آنی چاہیے تھی، وہاں جو ہوتا ہے میرا رب معاف کرے. نشے کی کون سی ویرائٹی ہے جو میسر نہیں، اور برائی کون سی ہے جو وہاں پہ نہیں ہوتی. تو یہ بزرگی کو بدنام کر کے، اللہ کے در کو چھوڑ کے، غیروں سے امیدیں رکھ کے، بقول اقبال غیروں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ اللہ کے کارٹون بنائے گئے، حالانکہ یہ اللہ کے بندے تھے، یہ رب نہیں تھے. لوگوں بیٹا فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بہت اچھا ہو، نیک ہو، والد کی گدی کو سنبھالنے والا ہو، نیکوکار ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، فوت ہو جائے
تو اس کی قبر پہ یہ نہیں لکھ دیا جاتا کہ یہ بھی باپ ہے، اور وہاں ماں کو نہیں بھیج دیا جاتا کہ جائیں بابا فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ بیٹا جو ہے اس کی قبر سے، یا باپ موجود ہے اور زندہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا، نیک تھا، قبر بنا کے ماں کو وہاں روانہ نہیں کر دیا جاتا کہ بیٹا وہاں سے جا کر کے لے لو، ابا اس قابل نہیں ہے۔ یارو الحی القیوم، تیرا رب نسلیں دینے والا، اولادیں دینے والا، مال دولت دنیا کی ہر نعمت دینے والا، تجھے تیرا وجود دینے والا، پھر تو نے اس کو بلا کے جب غیر اللہ کے دروازے پہ صدا لگائی ہے، اللہ کو یہ نہیں بھائی، یہ رب کو گوارا نہیں ہے، یہ رب کی انسلٹ ہے، توہین ہے۔ اور جہاں رب کی جس معاشرے میں توہین ہو رہی ہو، علماء کی قیادت اور سیادت میں ہو رہی ہو، اوقاف کی زیر نگرانی ہو رہی ہو، وہاں سوالیہ نشان بنتا ہے کہ عزت کس کی محفوظ رہے گی، پہلی چیز۔ دوسری، اگر چاہتے ہیں کہ ہم معزز ہو کے پرامن رہیں، سب سے پہلی امن کی گارنٹی توحید ہے، قبر میں بھی، نشر میں بھی، حشر میں بھی۔ کل قیامت کے دن ساری نیکیاں ہوئیں، اگر توحید نہیں ہے، رب کا اعلان سنیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جتنے مرضی گناہ لے کے آ جا، لیکن اگر تو نے شرک کیا ہے میرے ساتھ تو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ سب سے بڑی عزت، ان العزت للہ جمیعا، وہ اللہ کی ہے، توحید ہے۔ دوسری چیز، اللہ نے عزت رکھی ہے اپنے کلام کی، قرآن مجید کی، ہر دور میں وہ صحیفے بن کے اترے، وہ زبور بن کے آئی، وہ تورات بنا کے اتاری گئی، وہ انجیل بھیجی گئی، وہ رب کا قرآن ٹھہرا، یہ رب کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں ہے۔ اور بڑوں کے اقوال زرعی پوری دنیا سونے کے پانی سے لکھتی ہے، پھینکا نہیں کرتی۔ آج تلک آپ نے کبھی دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قول منسوب ہو، خواہ ان کا ہو یا نہ ہو، کسی مسلمان نے پھینکا ہو؟ نہیں ہوا ایسے۔ سیدی مرشدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تو کیا، اس زبان سے نکلنے والے تھوک کے ذرات اور کی جانے والی کلی کو عزت کرنے والوں نے ہاتھوں پہ لے لیا تھا، زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ رب کا کلام ایسا ہی کوئی کھیل ہے کہ جو مرضی اٹھے؟ امت مسلمہ اگر تمیز کے دائرے میں ہے، تربیت کے دائرے میں ہے، تعلیم کے دائرے میں ہے، اور اللہ سے ڈرتی ہے، اس نے کبھی کسی کی مقدس کتاب کو، بھلے وہ تحریف شدہ ہے ہماری نظروں میں، اب وہ اصلی شکل میں باقی نہیں ہے، ہم نے تحریف شدہ بھی کسی کتاب کے ورق کو کبھی پکڑ کر کے جلایا ہو یا پھاڑا ہو، کوئی ادنا سے ادنا مسلمان کا بھی پوری دنیا میں ایک حوالہ لے آؤ تو بڑی بات ہے۔ ہمیں ان پڑھ کہتے ہیں، ہماری تعلیم کا ریٹ بڑا کم ہے، لوگ بالکل تعلیم یافتہ نہیں ہیں آپ کی نظروں میں، تو پھر آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ کیا کہ جو 10 ٹاپر دنیا کی کنٹریز ہیں تعلیم میں سر فہرست، ہر سال وہیں سے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ اور پھر پورے دنیا کی انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ اس جملے کو سنیں، آپ نے ہمیشہ ریئیکشن پہ خبر لی ہے، ایکشن پہ کیوں نہیں لی؟ اگر ایکشن پہ پہل کرنے والے کو روکا جاتا، قانون حرکت میں ہوتا، انصاف اور برابری کی نظر سے دیکھتا، عدلیہ عدل کرتی، مقننہ اور انتظامیہ حرکت میں رہتی اور نظر رکھتی، اللہ کی قسم کبھی ریئیکشن اٹھتا ہی نہ، ریئیکشن اٹھتا ہی نہ۔ بھاگتے ہو کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا امت مسلمہ سے بڑھ کر کے میں نے شریف کوئی نہیں دیکھا۔ یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے، آپ چیک کر لیں۔ ان سے بڑھ کے مہذب نہیں دیکھا، ان سے بڑھ کر کے میں نے روادار کوئی دنیا کا کسی بھی مذہب سے 4200 مذاہب سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد نہیں دیکھا جو اس قدر سمجھدار ہو۔ یارو اس سے چھوٹی بات ہے؟ جو بھی اٹھتا ہے اٹھ کر کے میرے پیمبر کے خاکے بنانے لگے، نام بدلنے لگے، بگاڑنے لگے، گالیاں دینے لگے، الزام دینے لگے، اور دنیا کی 2 ارب
مسلمان آبادی میں سے ایک بھی مسلمان نہ موسیٰ علیہ السلام کا نام بگاڑے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کو، نہ اسحاق علیہ السلام کو، نہ اسی طرح آگے ان کی نسلوں کو، جناب یعقوب علیہ السلام کو، نہ جناب یوسف کو، نہ جناب ہارون کو، نہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو، نہ وہ کسی ان کے مقدس پیغمبر جس کو بھی وہ مانتے ہیں، ایک پیغمبر کے بھی نام کو بغیر علیہ السلام کے نہ بولے، تو اس سے بڑھ کے پڑھے لکھے مانگتے ہو؟ ہمارا حوصلہ دیکھو، ہم بات کرتے ہیں تو صرف ان کی کہ جن لوگوں نے یہ آغاز کرا ہے انہیں آج روک لیا جائے، وگرنہ یہ دنیا تماشا بنے گی، اور الزام مسلمانوں پہ آئے گا، ریاکشن کرنے والوں پہ آئے گا۔ کوئی بھی اٹھتا ہے رب کے کلام کو کبھی جلا دے، کبھی لیٹرینوں میں پھینک دے، کبھی چیر پھاڑ دے، کبھی آگ لگا دے، کبھی کوئی تماشا کرے، کبھی کوئی، اسی شہر کی انتظامیہ اس وقت چپ کیوں ہوتی ہے؟ پہل کر لے، خبر ہونی چاہیے۔ سنا ہے کہ وطن عزیز میں کسی بھی جرم ہونے سے پہلے پوری دنیا میں اگر کسی کو علم ہوتا ہے تو ہماری پولیس کو ہوتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہماری ایجنسیز اگر اس قدر ماشاءاللہ خبر رکھتی ہیں تو پھر اس طرح کے جو وطن عزیز، جو ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، مانا کہ تمہارے پاس فرانس تلک اپروچ نہیں ہے، غیر ممالک میں تمہاری حکومت نہیں ہے، لیکن جہاں طاقت ہے، قوت ہے، انرجی ہے، پاور ہے، فوج ہے، سپاہ ہے، امن عامہ کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو پہل کرتا ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جہاں بھی یہ وقوع ہوتا ہے، جس نے غیر ملک جانا ہوتا ہے، وہ قادیانی ہو، وہ مرزائی ہو، وہ عیسائی ہو، اس طرح کی حرکت کرتا ہے، مسلمان آگے بڑھ کے امید رکھتے ہیں کہ تھانہ کوٹ کچہری اس کو کور کرے گا۔ جب وہ لوگ اس پہ پوری توجہ نہیں دیتے، یا ڈیلے کرتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں، پھر ایک تماشا بنتا ہے، مسلمان نکلتے ہیں، ہاتھوں میں قانون لیتے ہیں، یہ جتنا مرضی گرا ہوا ہو کم از کم بغیرت نہیں ہے۔ رب کی ذات، رب کے کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث طیبہ، سینکڑوں برس بیت گئے لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکالتے ہوئے، لیکن کوئی نکال نہیں سکا۔ یہ پھر بھی گرتے اٹھتے اس پہ قائم ہیں، اور مزید کیا چاہتے ہو ان سے؟ اگر کوئی ایسا وقوع ہوتا ہے، ننکانہ میں ہوتا ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، جڑاں والا میں ہوتا ہے، فیصل آباد میں ہوتا ہے، قرب و جوار میں ہوتا ہے، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ سے عدل میسر نہیں آ رہا، اور یہ جن کے اوپر عمر قید یا سزا مقدسات کی بنتی تھی، ان کو پروٹوکول کے ساتھ حکومت بیرون ملک روانہ کر رہی ہیں، تو پھر پتہ تو چلتا ہے کہ اپنے ہیں تو رگڑے جائیں، بیگانے ہیں تو بری کروا لیے جائیں۔ یہاں خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے پہلی چیز عدل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سامان سنیے، حوالہ یاد کیجئے، خبر رکھیے، فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ آئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ، جس قوم کے سربراہ، جس قوم کے قاضی، جس قوم کے ججز، جس قوم کے وکلاء، جس قوم کی عدالتیں، جس قوم کے حکمران، جس قوم کے سلطان اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کے فیصلے دینے شروع کر دے، رب اس قوم میں خانہ جنگی پیدا کر دیتا ہے۔ بھئی خانہ جنگی تو پیدا ہونی ہے۔ میں دیکھتا ہوں عدالت کے اندر فہرنگ ہوئی ہے، پوری عدالت کا ماحول لو لوہان ہے۔ کیا ہوا ہے جی؟ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے 5-10 لوگ مار دیے، کبھی ایک مر گیا، کبھی 2، کبھی 5، کبھی 10، کبھی زیادہ۔ بھئی کیوں ہوا ہے ایسے؟ وجہ یہ ہے کہ قانون کی وہ ہیبت نہیں ہے، آج کریں گے کل چھٹ جائیں گے، اور جس کو مجرم اور صحیح معنوں میں مجرم تھا اسے چھوڑا جا رہا ہے، تو پھر لوگ اپنا جو ہے وہ بدلہ لینا آپ شروع کر دیتے۔ یہی نتیجہ ہے اور یہی خانہ جنگی ہے۔ مسالک کی ہو، مساجد کی ہو، مدارس کی ہو، سیاست کی ہو، آپ نے تھوڑی خانہ جنگی دیکھی ہے۔ یہ سیاست کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوا؟ یہ عدل و انصاف سے ہٹ کے جو پیمانے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ کے، تو یہ تماشا ہم پوری زندگی شاید دیکھتے رہیں۔ اللہ کے لیے اگر ہم مخلص ہیں تو واپس لوٹیں۔ یہ جو کتاب اللہ ہے، شریعت نے اللہ کے تمام شعائر، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی
شاعر کی حفاظت کرتا ہے. اور عجیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میل نہیں لگے ہوتے، سنگے میل پتھر، اتنے کلومیٹر یہاں سے شہر ہے، اتنے کلومیٹر فلاں علاقہ ہے، کہا جو ان کو بدلتا ہے یہ کوئی چھوٹا کبیر گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ. شاعر صرف سنگ میل بدلنا، علامت بدلنا، نشان بدلنا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کتنا ایزی لیا جاتا ہے، 10 کلومیٹر لکھا ہوتا ہے یا 30 لکھا ہوتا ہے، وہاں سے 0 مٹا دی جاتی ہے، باقی 3 آنے والا نیا اجنبی 3 سمجھ کے بھاگتا رہتا، پریشان ہوتا ہے. اتنی بھی اجازت نہیں دی. وہ جو قلعہ ختونی ایکڑ کے رقبوں پہ پتھر کی نشانیاں ہوتی تھی، ان کو بھی اگر کوئی چینج کرے تو گوارا نہیں، یہ بننا ہے، یہ حد ہے. اس میں سے ایک بالشت میں آگے چلا جاتا ہوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ پوری 7 زمینیں کھود کے مجرم کے گلے میں توق بنا کے ڈال کے کل قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، اگر دنیا میں عدلیہ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. جہاں عام چیز کا شعیرہ نشان اس کی اتنی ویلیو ہو تو پھر رب کی نشانیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی عزت کا کوئی احترام نہیں ہے. تو کتاب اللہ اور توحید 2 ایسی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد ملائکہ، اس کے بعد وحی، اور اس کے بعد وقت کے پیمبر اور استاذ، رہبر اور رہنما، پیشوا و مقتدا، ان کی عزت، پھر ان کے فرمان کی عزت، پھر ان سے جڑے ہوئے ان کے اصحاب کی عزت، آپ کے اہل بیت اطہار کی عزت. یہ وہ شاعر اسلام ہیں جن کے اوپر الحمدللہ امت مسلمہ میں ہمارا ایک قاعدہ اور قانون موجود ہے. اگر آپ 295 یا اسی طرح 298 کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور بلا وجہ، اور یہی تھا توہین صحابہ بل، کیا تھا کہ جب سارے مسلمان انہیں اپنا عزت والا، مقام والا، مرتبے والا، احترام والا مانتے ہیں، پھر کسی کو تکلیف کیا ہے کہ کوئی ان کو برا کہے. جس کے دل میں چور ہوگا وہی اس پہ چیخے گا نا. امت مسلمہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ 80% سے زیادہ سنی رہنے والے ہیں، 90 سے 92% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پیار کرنے والے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان لائن نہیں کھینچتے، دونوں کو عزت میں، مقام میں، مرتبے میں، رفت میں، شان میں، آبرو میں، ناموس میں اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے پیار دیتے ہیں، تو کسی اقلیت کو 2% یا 4% کو اٹھ کر کے یہ کتنی جرت کس نے دی کہ جو من میں آئے وہ بولتا رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ برے ہیں، یہ جنت کے نام پہ مارتے ہیں. بھائی جنت کے نام پہ نہیں ماریے، ہم نہیں کہتے. میرے مسلک کے علاوہ سارے جہنمی ہیں، میں نہیں کہتا. جو میرے مسلک میں نہیں آئے گا اسے مار دیا جائے جنت ملے گی، یہ ہماری تعلیم و تربیت نہیں ہے. ہم نے سٹیج سے جب بھی بات کری ہے، وطن عزیز چونکہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، شریعت کی، توحید کی، وحدانیت کی، کلمے کی، اسلام کی، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر اپنے نام سے یہ شو کرتا ہے تو پھر اس کی اکثریت کے اوپر، اگر جمہوریت کی قدر کرتے ہو تو جمہوریت اکثریت کا نام ہے. تو یہاں جمہور لوگ آپ کو ان کا ووٹ، ان کا بیان، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ وہ نظر نہیں آتی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دل و جان سے بڑھ کے پیار کرنے والے ہیں. تو رکھیں سزا، جس کے جسم میں چور ہے، دل میں چور ہے، اسے تکلیف ہوگی. جہاں چور نہیں ہے، جہاں نام کے ساتھ علیہ السلام لگے، صلی اللہ علیہ وسلم لگے، جہاں رضی اللہ تعالی عنہ لگے، جب نام ہم خالی نہیں لے سکتے تو ہم ان کی عزت اور آبرو پہ انگلی کیا اٹھائیں؟ جب قانون بنے گا چور کو تو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکو کو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر امن عامہ چاہیے تو اللہ کے شاعر کو، مقدسات کو، ان کی حرمتوں کو پامال مت ہونے دیں. جو ایکشن کرے اس کی خبر لیں، تاکہ ری ایکشن سامنے آئے ہی نہیں. عوام کو پتہ ہو کہ اگر کچھ غلط ہونے لگے گا تو ہماری حکومت، ہماری فوج، ہماری سپاہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، ہمارے عمراء، وزراء، جتنے بھی ہیں، یہ مشیر حضرات، یہ اس پہ فوری ایکشن لیں گے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ یہاں درد دل رکھنے والے، تڑپ رکھنے والے
کلمہ گو لوگ موجود ہیں اور ان کی عزتوں کے ساتھ اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا نہیں جائے گا۔ جس کو بھی باہر کا ویزا چاہیے ہوتا ہے تماشا لگاتا ہے، قرآن اس کے لیے بڑی عام سی چیز ہے، پکڑا کبھی قبرستان میں، کبھی جو ہے وہ گھروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی دکانوں میں اس کے اوراق جلائے، پھر اس کو تشہیر دی، اپنے لوگوں کو آگے بڑھایا، چند لوگوں نے جو ہے وہ مل کر کے۔ اب یہ بھی پہچان کریں کہ وہ لوگ تھے کون؟ کیا سارے مسلمان تھے؟ اور یہ وقوع بار بار کیوں ہو رہے ہیں؟ اور جب یہ ہوتا ہے تو یہ گوجرا کی بستی کوئی بعید نہیں ہے، پھر ان لوگوں کو باہر کے ویزے دلوا کے، جس کو بھی باہر جانا ہے اس کے لیے قرآن کو جلا کے ہی جانا ضروری ہے۔ تھرو پراپر چینل جائے، 100 بار جائے، نہیں اس کو یہ راس میرا وطن، اس کی انسلٹ کروا کے، اس کی آبرو پہ انگلیاں اٹھا کے، غیروں کو زبان کھولنے کا موقع دے کے، جو بھی آتا ہے اس طریقے سے، تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اور جتنی بھی عوام ہے پرامن رہنے والی، مطالبہ کرے اس چیز کا، اور حکمرانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ مانا کہ آپ کی نظروں میں یہ بھیڑ بکری ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وطن عزیز کے اصل خیر خواہ وہی ہیں جو یہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ دن رات رہنے والے ہیں، جن کے پاس باہر جانے یا بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، یا ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ان کی قبریں بھی یہاں ہیں، ان کی زندگی بھی یہاں ہے۔ اصل تو وفادار یہ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، آج ادھر کل ادھر، ایک دن کے اندر اندر سب کچھ کر کے فلائٹ باہر۔ کن سے وفا کی امیدیں رکھتے ہو؟ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تم کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ پہلی گزارش جو مقتدر حلقوں سے ہے، اور ان لوگوں کے جن کو اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، جن کے پاس اس وقت طاقت اور قوت ہے، ان کا کردار، کیونکہ آپ بھی پاکستان کا حصہ ہیں، آپ بھی اسلام کا حصہ ہیں، آپ کے پاس بھی یہ نعمت اور ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ فوج وطن کے ساتھ ہے، حکومت وطن کے ساتھ ہے، اگر یہ خطہ ہے تو آج اس پہ حکومت کر رہے ہو۔ لہٰذا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، جن کو ہم اپنی سرزمین میں، سلطنت میں، اسٹیٹ میں عزت آبرو، ان کو حکومت، قیادت اور سیادت دے دیں، ان کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اقام الصلاۃ، اللہ کی توحید، اللہ کی نماز، رب کے شاعر، مالک کی مساجد، اس کے مدارس، تعلیم اور تربیت، یہ ساری چیزیں ان کی ذمہ داری ہے۔ وآتوا الزکاۃ، مالی سسٹم کو شرعی بنیادوں پہ اٹھانا اور درست کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مگر ہم آتے بھی ادھار میں ہیں، جاتے بھی ادھار میں ہیں، آتے ہیں تو خزانہ خالی، جاتے ہیں تو خزانہ خالی، پھر کیا کریں اس کا؟ پھر عوام کا کیا قصور ہے؟ وہی ہے جو ہو رہا ہے۔ تو یوں دن بدن کام بڑھتا جائے گا۔ اگر وطن کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ بھی مخلص بنیں۔ ہم اپنا کردار واضح کرتے ہیں، عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام اچھی طرح سن لیں۔ اگر عدالتیں، حکومتیں، جنہیں قرآن کا ایک پارہ تو بڑی دور ہے، سر جی ایک سورت نہیں پڑھنی آتی، قل ہو اللہ پہ بھول جاتے ہیں، چلے مانا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اتنا تو علم ہو کہ اس قرآن میں ہے کہ انہیں ڈرایا گیا ہے کہ جناب اگر یہ قرآن نافذ ہو گیا تو سب سے پہلے حکمرانوں کے، سیاست دانوں کے سر اتریں گے، ہاتھ کٹیں گے، ٹنڈے ہو جائیں گے، لولے لنگڑے ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہے۔ ایک دہشت گردی کا واقعہ مدینے میں ہوا تھا، صحیح البخاری ہے، کئی دفعہ حوالہ دے چکا ہوں، کہ اونٹوں کے چرواہے کو اکیلا دیکھ کے قبیلہ بنی ارینا کے لوگوں نے، جن کو دوا دارو کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا، انہوں نے اس آدمی کو آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کے دھوپ کے اندر پھینک گئے، آنکھوں میں لگا کے تڑپتا چھوڑ گئے، اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، سیم وہی سزا دی گئی دہشت گردی کی جو انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد تو مدینے میں پھر یہ دوبارہ ایسا وقوع نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھو، بنا دو قانون کہ خبردار، اگر اللہ کے شاعر، اللہ کی توحید، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اصحاب اہل بیت اطہار، کتاب اللہ، اس کے ساتھ کسی نے جرأت کری، یہ ہونی چاہیے ہماری ریڈ لائن۔ یہ تھی ریڈ لائن۔ اور ریڈ لائن، ریڈ زون بناتا کون ہے؟ حکومت وقت۔ عوام کو اختیار نہیں ہے کہ وہ سزا ہاتھ میں لے لے۔ اور یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے
کبھی بھی کسی اپنے مقتدی کی، کسی سامع کی، کسی جان پہچان والے دوست کی، یارانے کی کسی مجلس اور بیٹھک میں ہم نے یہ حوصلہ افزائی نہیں کری کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے. حتیٰ کہ سگا بھائی بہن کے بارے میں، باپ بیٹی کے بارے میں، بیٹا ماں کے بارے میں، شوہر بیوی کے بارے میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں. اسی لیے سورۃ المائدہ میں بتایا، مالک الملک کہتے ہیں من اجل ذالک، اس امن کی خاطر، چین کی خاطر، کیونکہ اس سے پہلے وقوع ہو چکا تھا. وقوع اللہ نے یہاں کیا بیان کیا ہے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مالک الملک نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا. وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ 2 بیٹوں کا معاملہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں پہلے یہ کہتے ہیں، آیت نمبر 27 ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، قوم کو آدم کے 2 بچوں کی خبر جو حق پہ ہے وہ سنائیں. اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی نیت کر لی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے رب نے قبول نہیں کی. بسا اوقات غلط آدمی بھی حق کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، خود کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنا رائٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن باطل ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. اللہ نے پہلے اصول رکھے تھے، ہماری طرح نہیں کہ جس نے بھی قربانی کری اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں. اگر پہلے قوموں کی طرح ہوتا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی ہے اسے آگ آئے اور کھا جائے، اور جس کی نہیں ہوئی وہ ویسے پڑی رہے، تو میڈیا کا دور تھا، آج کوئی بچتا؟ مگر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتے کہ ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور ایک کو نہیں کرا. اب کیا ہوا؟ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی، پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ صبح کے ساتھ جو جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، ان کی شادی شام میں پیدا ہونے والے جڑواں بیٹے اور بیٹی کے ساتھ ہونی تھی. مگر حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی، حابیل کے ساتھ، اب اس کی شادی ہونی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بچے. اب اس نے کیا کیا؟ قابیل نے، وہ کہنے لگا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرا اس پہ رائٹ ہے، جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ رکھیں. قاعدہ اور قانون کو بدلنے کے لیے، توڑنے کے لیے، اللہ کے شاعر کو، دستور کو چیلنج کرا. دونوں نے قربانی کی نیت کی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے فیصلہ کر لیتے ہیں. قربانی کی گئی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل رہ گیا. قابیل کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، جو میرا فیصلہ ہے اگر اس میں رکاوٹ بنا تو میں تجھے مار دوں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا قربانیاں اللہ سے ڈرنے والوں کی قبول ہوتی ہیں، ویسے نہیں ہوتا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، او بھائی اگر تو نے مجھے مارنے کا عزم کر لیا، ہتھیار اٹھا لیا، تیرا ہاتھ میرے پہ اٹھا، تو میں رب سے ڈرنے والا ہوں، میں تجھے مارنے کے لیے مقابلے میں، حالانکہ جان بچائی جا سکتی ہے لیکن میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو مار لے. یہ ہے ہمارا کردار، یہ ہے امن والوں کا کردار، یہ ہے عزت والوں کا کردار، یہ ہے رب سے ڈرنے والوں کا کردار. حالانکہ ہمیں شریعت میں اجازت ہے کہ اگر کوئی اپنی جان کا دفاع، مال کا دفاع، عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، شہید ہے. مگر سکھایا کیا کتاب اللہ نے؟ وہ اس کتاب سے ڈرتے ہو، اس کی توہین کرتے ہو، اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، اسے آگ لگاتے ہو، اس کو جو ہے کہتے ہو کہ ختم کر دو، یہ امن عامہ کے خلاف ہے. جو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اپنے رب کا ڈر ہے، اس نے اس کام سے منع کیا. آگے بڑھیے. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بس میں اتنا کہوں گا کہ پھر میرا اور اپنا گناہ لے کر کے قتل کا تو جائے گا. فتکون من اصحاب النار، تو آگ میں جلنا چاہتا ہے تو چل، یقین دیکھیے وذالک جزاء الظالمین، ظلم کرنے والوں کی جزا جہنم ہے. فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، عورت کی وجہ سے، حسن اور جمال کی وجہ سے، شادی کے لیے اس کے من نے اسے اپنے بھائی کو مارنے پہ مجبور کر دیا، اور اس نے کیا کرا؟ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، بھائی کو مار دیا، خسارہ پایا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اب سمجھ نہیں آ رہی، پہلا قتل ہے، کروں تو کروں کیا؟ مار لیا ہے، لاش کو ٹھکانے کیسے لگاؤں؟ رب نے کوا بھیجا، قرآن کہہ رہا ہے، اس نے ایک مرے ہوئے کوے کے لیے گڑھا کھودا، اس میں دبایا، دنیا کی پہلی لاش. یہاں قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اصل چیز تدفین ہے.
جیسے بھی ہوا ہے قتل ہو گیا ہے، جلایا نہیں جائے گا۔ تدفین، حالانکہ قربانی کو وہیں جلایا جا رہا تھا، وہ اسے بھی جلا سکتا تھا، لیکن نہیں، تدفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو آگے لیڈ دی۔ کوا آیا، اس نے آ کر کے ایسے کیا، قالا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے سے بھی بدتر ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پا رہا، فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، پھر شرمندہ ہو گیا جو کیا۔ اللہ کہتے ہیں من اجل ذالک، اس لیے ہم نے، اس لیے کہ پھر دوبارہ ایسے نہیں ہو، کوئی ناحق قتل نہ کرے، کوئی کسی جان کا قاتل نہ بنے، کوئی زر زن زمین کی وجہ سے یا کسی عزت اور ناموس کی وجہ سے قانون کو ہاتھ لے کے ہائر اتھارٹیز کو چھوڑ کے یہ کام کرے۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی، من اجل ذالک، اللہ کہہ کے کہتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے قصاص کے بغیر کسی کو قتل کر دیا، قتل میں قصاص ہوگا ہائر اتھارٹیز لیں گی، ارتداد ہے قتل ہوگا ہائر اتھارٹیز کریں گی، یہ صرف بڑے کے ساتھ ہے، آپ اور میں نہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا كَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک مرتی ہوئی جان کو بچا لیا، تنکا بن کے سہارا دے دیا، ڈوبتے ہوئے کو نکال لیا، آگ میں جو ہے وہ لپٹا ہوا تھا، پانی ڈال کے بجھا دیا، کسی کو اپنا بلڈ دے دیا، خون دے کے بچا لیا، کسی زخمی کو اٹھا لیا، کسی مرگ الموت میں مبتلا بندے کے جا کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ اور یارو میں تو اس پیغمبر کا امتی ہوں جس نے یہ خبر دی کہ ایک ناچنے والی کنجری عورت، اس کو ترس آیا ایک کتے پہ اللہ کی مخلوق کے، اس نے اپنا دوپٹہ چیر کے 3 حصوں میں گریں دے کے اپنے جوتے اور موزے کو لے کر کے کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے ہانپتے ہوئے کتے کے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈالے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے محبوب کہتے ہیں رب نے اس پہ جہنم سے اس کو نکال کے جنت واجب کر دی تھی۔ ہم ایک انسان کو کتے جتنی بھی اہمیت نہیں دے رہے، ہلا گلا اور ٹھا 1 منٹ کی بات ہے، نہ مرنے والے کو پتا نہ مارنے والے کو پتا۔ ہم نے ختم نبوت پہ جتنے لوگ مارے ہیں، کیا وہ ختم نبوت کے انکاری تھے؟ ہم نے رب کی توحید پہ جتنے لوگوں کی جان لی ہے، کیا وہ غیر مسلم تھے؟ کیا ہم نے ہمارے مسلک سے ہٹ کر کے جن لوگوں نے نمازیں ادا کریں ان کے لاشیں مسجدوں میں دیے، کیا یہ غیر مسلم تھے؟ اصل میں جتنے ہم پڑھے لکھے تھے، جتنے اہل علم تھے، جتنے کتاب و سنت اور دلیل اور وحی سے جڑے ہوئے تھے، اتنا ہی ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس چیز کو ہوا دی، دونوں طرف نعرہ لگایا، آپ سائیڈ پہ ہو گئے، اور بعد میں ہم آپس میں یہ سلسلہ صفین و جمل سے چلا ہے۔ وہ خارجی، وہ پرلے درجے کے منافق، وہ جھوٹے اور بدترین سبائی، وہ کوفیوں والی رسم چلی ہے۔ ہم تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے تھے کہ جو سلام لیتے ہیں دوسرا جواب نہیں دیتا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے والے تھے حضور میں نے سلام لیا ہے، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، جواب نہیں دیا، پوچھ دے میری غلطی کیا ہے۔ ہم تو وہ لوگ تھے، ہم تو ان کو ماننے والے تھے۔ جب دل میں آئے، جو من میں آئے، اٹھیں، ایک مسجد اعلان کرے، لوگوں سن لو، اچھی طرح سن لو، میں بھی اس مسجد میں ہوں، ہماری بھی مساجد ہے دنیا بھر میں، کبھی ایک اعلان تو دکھا دو کہ ہماری مسجد سے کبھی یہ اعلان ہوا ہو کہ لوگوں باہر نکلو، اللہ کی توحید کی انسلٹ ہوئی ہے، یہاں جعلی قبر گدا دبا کے، کوئی ایسی چیز دبا کے جو اللہ کا ولی نہیں ہے، عرس کیا جا رہا ہے، آ جاؤ یہ کر دیں وہ کر دیں، اور رسالت کی جو ہے توہین ہو گئی ہے یہ کر دیں، باہر نکلو، اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، ایک اعلان تو دکھائیں، پھر پتہ کریں کہ یہ کن مساجد سے ہوتا ہے اور کرنے والا کون ہوتا ہے اور پڑھا لکھا کتنا ہوتا ہے، بس یہ پتہ کر لیں۔ گجرانوالہ کے حافظ کو جب اینٹیں مار مار کے مارا گیا، کیا واقعتاً وہ گستاخ قرآن تھا یا حافظ قرآن تھا؟ دودھ اٹھاتے ہوئے چولہے سے پاکٹ سے قرآن مجید گرا، ہمسایوں نے اپنی کڑ نکالی، شور ڈالا، مسجد میں اعلان ہوا، پورا محلہ مسلمان بن کے اینٹیں مار مار کے ایک حافظ قرآن کو مار دیتا ہے۔ کیا آپ کا یہی کردار ہے؟ کیا یہی سبق سکھایا ہے؟ سن لو، جس نے فساد بپا کرتے ہوئے بد نیتی پہ، اور اگر نیت خالص بھی ہو
تو تب بھی میں قانون اور قاعدے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی، سپاہ کی، علاقے کے ایس ایچ او کی، وہاں کی پولیس کے جتنے بڑے آفیسرز ہیں ان کی، عدلیہ کی، عدالتوں کی، حکومت وقت کی، جن کو ہم نے ہزاروں ووٹ دے کے اپنا سربراہ چنا ہے، ان سیاست دانوں کی۔ یہ کوئی سیاست اور گیم نہیں ہے کہ آج ایک کو بچا لیا جائے، کل کو لوگ دیکھیں گے یہ تو دندناتا پھر رہا ہے، اور وہ آ کر کے کر لیا کیا کرنا ہے۔ پھر اس کو بڑے اور وڈیرے اور بیرونی ممالک بیچ میں اگر ان کی مقدسات پہ حرف آئے، اور لوگوں سنو، میرا دین تو وہ ہے جس نے پوری زندگی کسی کا کلیسا نہیں گرایا تھا۔ آپ نے ورلڈ میں دیکھا میری مساجد کتنی گری ہیں، اور یہ جو تم گرانے والے بیچ میں لاتے ہو نا، بیچ میں اپنے افراد ہوتے ہیں، کبھی چیک کیا کرو، سارا ملبہ ان مسلمانوں پہ ریئیکشن کے طور پہ نہیں ڈالنا مناسب، ہونی چاہیے ریسرچ، کیا جانا چاہیے پتہ، پہل کرنے والوں کو جو ان کی سزا بنتی ہے کسی ایک وقوعے میں دے کے ملک میں اعلان کر دو، انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو ریئیکشن میں بھی کچھ نہیں نظر آئے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ ہماری غلطیاں، کچھ علماء کی غلط تربیت، کچھ جو ہے وقت کی حکومتوں اور قوتوں کی بالکل معاملات کو نظر انداز کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کر کے اور قانون اور دستور غیروں کے جس کے اندر مجرم کو شلٹر دے کے چھوڑ کے بعد میں پھر جو ہے موقع دیا جاتا ہے، وہ باہر نکلتے ہی آتے ہی جیل سے پھر 5-10 مار کے دوبارہ جیل میں، کیونکہ پتہ ہے کہ وہاں عزت ہے، آبرو ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں وہاں بھی ڈاؤن، میں باہر بھی ڈاؤن۔ ایسے نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری دنیا برا تو کہتی ہے، مگر پتہ کیجئے ظاہر کے، باطن کے، انڈر ورلڈ کے جتنے بھی ڈاؤن تھے نا، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جناب امیر معاویہ نے، یہ دو ہستیاں لوگوں کو چبھتی صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے جتنے اللہ کی زمین کے اوپر ڈاؤن تھے، نہ حق فیصلے کرتے تھے، ناجائز مارتے تھے، انسانوں کو بے وقت بنا رکھا تھا، اور جب جہاں چاہا فساد بپا کر دیا۔ نتھ ڈال کے رکھی تھی ان دونوں نے، کیسر اور کسرا کا نام تو آپ جانتے ہیں، نتھ ڈالنے والے، لگام دینے والے جناب عمر ابن الخطاب، اور جتنے بھی مسلمانوں کے اندر منافق، سبائی، رافضی، خارجی، صحابہ کے قاتل، امیر المومنین جناب عمر، جناب عثمان اور جناب علی المرتضیٰ اور اہل بیت رسول جو ہے ان کے دشمن، انہوں نے ان کو مدینے میں رکھ کے شلٹر دے کے 57 برس تلک حفاظتیں کر کے، ان کے گھروں کے اندر چہل پہل کر کے، ان کو مال دولت سے نواز کے، ان کی خدمتیں کر کے، ناز و نام دے کر کے، ان کو سونوں کے اندر تول کے جنہوں نے سنبھالا تھا، ان کو کراس کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ جب وہ اس دنیا سے گئے پھر نکلی انڈر ورلڈ باہر، اور تب سے لے کر کے مسلمانوں نے سکون نہیں دیکھا، چین نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے لیے اپنے اس وطن عزیز میں انڈر ورلڈ مت بنائیے، اپنے قانون، اپنی عدالتیں، اپنے کٹہرے، اپنے قاعدے، اپنے ضابطے یہ نافذ مت کریں۔ اگر رب نے حکومت سے نوازا ہے تو حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے، عدلیہ بھی نبھائے، مقننہ بھی نبھائے، اور جب کوئی قانون بننے لگتا ہے وطن میں امن عامہ کے لیے، ہر محرم میں ہم دیکھتے ہیں جناب امن ہونا چاہیے، چین ہونا چاہیے، اور ان کو بھی رگڑا جاتا ہے جنہوں نے پوری زندگی شاید فساد کے نام پہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا، لسٹوں میں نام ان کے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ ویلکم کریں آپ، لیکن دیکھیں تو صحیح اصلی فساد بپا کرنے والا کون ہے، ان کو لگام دے، قانون بنائیں، رکھیں سارے معاملے عبادت گاہوں کے اندر۔ کون کہتا ہے آپ کو سڑکوں چوکوں چوراہوں پہ لا کر کے یوں بد امنی کا، یوں ہلے گلے کا، یوں جو ہے وہ سارے لوگوں کا رہن سہن جو ہے وہ تہس نہس کیا جائے؟ یہ جب تک حکومت قانون نافذ کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے 9 مئی میں دیکھا ہے، ہم نے موٹر وے پہ دیکھا ہے، قانون نافذ ہوتا ہے، لوگ بیلٹ لگاتے ہیں، بیلٹ اترتے ہیں موٹر وے سے تو بیلٹ اتر جاتی ہے، کیونکہ جی ٹی روڈ پہ قانون نظر نہیں آتا، حالانکہ ضرورت زیادہ بیلٹ کی وہاں ہوتی ہے، حفاظتی بند باندھنے کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے ملیں، عوام بھی سر جوڑے۔ حکومت وقت اپنے مقاصد کے لیے بڑے بڑے خطاب کرتی ہے ٹی وی پہ آ کے، تو اس حوالے سے بھی کچھ کریں۔ مزید ایسے وقوع جو ہیں وہ رونما ہوں، اور ہم ہر دن پوری دنیا کی نظروں میں، پوری دنیا تو بیٹھی اس لیے کہ پاکستان کو رسوا کیا جائے، یہ واحد اسلامی ایٹمی پاور کیوں بن گئی ہے؟
یہاں قرآن کا پھر بھی تھوڑا بہت راج کیوں ہے؟ یہاں پہ قرآن کی بات کرنے والے کیوں ہیں؟ یہاں اللہ اور اللہ کی توحید کے اوپر بولنے والے کیوں ہیں؟ یہاں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے کیوں ہیں؟ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ڈیلی پڑھنے پڑھانے والے کیوں ہیں؟ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لوگ نظریں جھکانے والے کیوں ہیں؟ یہی تو وہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اس کا ثبوت ہم سارے مل کر کے دے رہے ہیں۔ تو اپنا کردار، حکومت اپنا کردار نبھائے، عوام اپنا کردار نبھائے، ججز اپنا کردار نبھائیں، مقننہ اپنا کردار نبھائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لگے، پھر جو ہے وہ سینٹ میں جائے اور صدر کے سائن پہ آ کر کے صرف اس لیے پس جائے، اور ہم جو ہے چند روپوں کی خاطر، چند سیاسی جو ہے وہ لوگوں کی خاطر آ کر کے یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسلامی ہیں اور جمہوریہ ہیں، اور آپ جمہوریت کی قدر کرنا جانتے ہیں، تو پتہ کرے یہاں 90% مسلمانوں کی مقدسات کیا ہیں، ناموس کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ جب ہم ان پہ مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایسے وقوعے نہیں ملیں گے، نہ قتل غیرت نظر آئے گا، نہ ماورائے عدالت قتل نظر آئیں گے، نہ فساد اور دنگا نظر آئے گا۔ اور بٹھائیں آپ علماء کو، صرف علماء پہ آپ کے آ کے زور چلتا ہے، ان کو بٹھائیں، ان کو کہیں کہ جنت کے نام پہ کسی کو مار کے یہ سمجھو کہ مارنے والے کو جنت مل جائے گی، نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ ہم نے پوچھا محبوب قاتل تو جہنم میں گیا، مقتول کیوں گیا؟ قرآن کی ان آیات کو جو سورہ مائدہ کی 27 سے لے کر کے 32 تک ہیں، ان کو سامنے رکھیے۔ اللہ رب العزت نے کیوں کہا وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، یہ اجل ذالک کیا تھا؟ اس لیے ہم نے یہ قانون بنا دیا کہ بھائی کہتا رہا تھا کہ تو مجھے مارے گا بھی تو میں نہیں ماروں گا، تو ہاتھ اٹھائے گا تو میں نہیں اٹھاؤں گا، تو میرے پہ ہتھیار تانے گا تو میں نہیں تانوں گا۔ یہ ہے اصل انسانیت اور یہ ہے اصل ایمان۔ اور صحیح البخاری میں کیا ہے؟ قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ کہا محبوب وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ قاتل کا بھی ارادہ تھا مارنے کا، مقتول بھی کا بھی مائنڈ تھا کب موقع ملے اور میں مار دوں، دونوں موقع کی تلاش میں تھے، دونوں نکلے۔ اس کی بھی نیت تھی آج مار کے لوٹوں گا، اس کی بھی نیت تھی مار کے لوٹوں گا، ہیں دونوں مسلمان، ہیں دونوں کلمہ گو۔ اور امام بخاری سے کتاب الایمان میں لے کر کے آئے ہیں، کتاب الایمان میں۔ کیوں؟ بتانے کے لیے جتنا مرضی پکا ایمان ہے، اگر رب کے قرآن اور حدیث پر یقین نہیں ہے اور شریعت کے مطابق نہیں تو تجھے جنت نہیں ملنے والی، جہنمی ہیں دونوں۔ کہا دونوں کا ارادہ تھا ایک دوسرے کو مار دیں، ایک کا وار چل گیا، ایک بچ گیا، وہ اس کا وار خطا گیا، ایک مر گیا، ایک بچ گیا، لیکن ہیں دونوں جہنمی۔ تو حضرات اہل علم، علماء، اہل اللہ، صاحب مطالعہ، پرابلم یہ ہے کہ مطالعہ کرنے والے تھوڑے رہ گئے ہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو سنتا کوئی نہیں۔ جو آواز سے، سوچ سے، ساز سے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی حضرات آگے سر مار رہے ہوتے ہیں، پتہ تو کر لیں کرائیٹیریا کیا ہے جس کو مسلح پہ کھڑا کیا ہے، کچھ پڑھا بھی ہے، پاکستان کی تعزیرات کا کوئی علم ہے، کوئی شریعت کے قاعدے قانون ضابطے کو جانتا ہے، اسلامک لا کا کوئی علم ہے؟ تعزیرات پاکستان میں آپ کو پتہ ہے رسالت کے عقیدے کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے، اور قرآن مجید کی توہین کرنے والے کی عمر قید ہے۔ عمر قید بھی آپ کو پتہ ہے دن رات ملا کے کتنی بنتی ہے، یہ پھر چھوٹے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو حضرات اس سے پہلے کوئی ایسے پکے آڑے ہاتھوں قانون لے، جیسے کہتا ہے کہ قانون اسے آڑے ہاتھوں لے گا۔ اگر ایک سڑک کے باہر موٹر وے کے قریب تجاوزات کوئی کرے تو قانون حرکت میں، کسی بڑے قائد اور لیڈر کے گھر کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو قانون حرکت میں۔ اللہ کا گھر شاعر نہیں ہے، جب اس پہ انگلی اٹھی تھی تو اللہ نے آڑے ہاتھوں لیا، لے کے دکھایا، اور یہ چیزیں ہمارے ذمہ لگا دی۔ اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اصل تو یہ تھا کہ امت مسلمہ جیسے پوری دنیا میں کسی کے مقدسات کو نہیں چھیڑتی، ہم کسی کے کلیسے کو نہیں گراتے۔ ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کسی علاقے میں جاؤ، ان کی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہنا، عبادت گاہوں میں بیٹھے راہبوں کو کچھ نہیں کہنا، وہاں کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کے درخت حجر شجر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ جو میدان میں تمہارے ساتھ لڑ رہا ہے ان کے ساتھ آپ دو دو ہاتھ ہوں۔ جو اتنا خوبصورت دین ہے وہ اپنوں کو کیسے مرواتا ہے، وہ اپنوں کی گردن کیسے اترواتا ہے؟
سوائے 3 حق، اس کے بغیر وہ بھی اعلیٰ عدلیہ، عدالت مقننہ، وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے گی۔ عام بندے اپنے ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں۔ قتل کے بدلے قتل، قصاصاً، یا پھر مرتد، اور تیسرا ہے ذہن میں کوئی؟ چلیں پڑھ کے آئیے گا، اگلے جمعے آپ سے سنوں گے۔ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ جائز قتل حکومت کن بنیادوں پہ کر سکتی ہے۔ شادی شدہ زانی، اب یہ چیزیں جب ہمارے اندر شامل ہیں، خون میں ہیں، تربیت میں ہیں، تو پھر قانون ہمارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ اصل میں وہ پالیسیاں ہیں جن کے اندر آ کے اسلام کش، اسلام دشمن لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اور ہم اس کے مہرے بن گئے ہیں۔ اللہ کے لیے مہرے نہ بنے، اپنا کردار ایک پرامن شہری کا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب فساد دنگا بڑھنے لگے، چاروں طرف شور و غوغا ہو، تو میری امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بے شک اسے کچھ نہیں مل رہا، 2 بکریاں لے کے پہاڑوں پہ دور دراز چڑھ گیا ہے اور اسی سے اپنی روٹی روزی دودھ پی کے گزارا کر رہا ہے، وہیں پہ کہیں چشموں سے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، اور وہ دنیا کے ان جتنے دنگا فساد ہیں ان سے منقطع ہو کے تنہائی میں کہیں چلا گیا ہے اور کہیں الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ اس وقت کا پرامن میرا امتی ہے۔ کیا ہم کسی وقوعے کے اندر اپنے آپ کو پرامن رکھتے ہیں، یا وہاں جذباتی ہو کے اشتعال دلا کے ہم وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو سیال کوٹ کے اس جوان کے ساتھ ہوا جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ سری لنکا کا ہے، اس نے یہ کرا ہے وہ کرا ہے؟ تو دیکھیے کہ اصل حقائق کیا ہے، اس کے اوپر ریسرچ، اس کے اوپر پڑتال، اس کے اوپر تفتیش، اور بدنیتی سے نہیں، خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ میرا ملک امن کا گہوارہ بنے گا، وگرنہ یہ تکلیف ہمیں شاید صدا اٹھانی پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی وطن عزیز میں کردار ہیں، کنٹرول کرنے والے، نگران ہیں، حکومتیں ہیں، یا جتنی عوام ہے، یا جتنے ان کے سربراہان اور علماء ہیں، اللہ ہم سب کو امن اما کے لیے جتنے بھی شرعی اقدامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور دنگا فساد سے ہمیں بچا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ 2 خطبے دیتے تھے اور دونوں کو قوم کی زبان میں سمجھاتے تھے۔ پہلے خطبے میں وطن عزیز میں خانہ جنگی کی جو راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، اور دشمن کی کوشش ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے خطے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کی جتنی بھی شکر گزاری کریں یہ کم ہے، وگرنہ ان لوگوں سے پوچھیں جو روٹی روزی کی تلاش میں، جو خطے کی تلاش میں، جو اچھے مستقبل اور گھر کی تلاش میں یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر پانیوں میں، سمندروں میں، ڈنکیوں میں، راستوں میں مرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ قدر کیا ہے۔ اللہ کا شکر کریں، جیسا کیسا بھی ہے، کچھ نہ ہو اللہ صحت دے دے، 2 ٹائم کی نہیں 1 ٹائم کی روٹی دے دے، اپنا وطن ہو، کم از کم وہ چیز نہیں ہے جو ان لوگوں سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وطن نہیں ہے، جن کے پاس خطہ نہیں ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کا پتہ کریں، برما کے مسلمانوں کا پتہ کریں ذرا، جن کے پاس اپنے خطے نہیں ہیں، دنیا کی کہیں کی نیشنلٹی نہیں ہے، ان لوگوں کا پتہ کریں جن کو سعودیہ نے یا ترکیہ نے یا مختلف ممالک نے پناہ دے رکھی ہے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ اللہ نے اپنا خطہ دیا ہے، ایک نام دیا ہے، ایک پہچان دی ہے، تو اس کی قدر بھی کریں، عزت بھی کریں، پاسداری بھی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وطنی تعصب رکھیں، لیکن خطے کا پیار اور محبت رب نے دل میں ڈالا ہے۔ محبوب جب مکے سے رات کو نکالے گئے، آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ مکہ تیرے شہر کے باسیوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، رب نے چاہا تو میں لوٹوں گا۔ ان پردیسیوں سے پتہ کریے جو پردیس میں ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں اور جن کے نام پہ ہم اللہ تللے اور عیاشی اٹھاتے ہیں، کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اکیلا پردیس کتنا بڑا دکھ ہے وہی جانتا ہے جو گیا ہے، عام بندے کی سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس کی قدر کریں، سارے مل کے اپنے وطن کو، اس کو دنگا فساد اور لوگوں کی طرح جو لے کر کے، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ ہمارے ہاتھ سے نکلے یا اس کو تقسیم کیا جائے۔ رب کا شکر کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں، اور صدق کے دل سے مناجات راتوں کو اٹھ کے یا جب بھی موقع ملے جتنا ہو سکے، اس چڑیا کی طرح جو چونچ بھر کے نارے نمرودی پہ پانی ڈالنے والی تھی وہ بنے، گرگٹ بن کے پھونکے دینے والے نہیں کہ ملک میں فساد اور بڑھے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ
یہاں کی فوج اور سپاہ اور نگران جن کے خلاف اس وقت پوری دنیا ہے اور اپنی عوام کو بھی کچھ بد نظمیوں کی وجہ سے خلاف کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارا کردار نہیں، ہمارا کردار اپنوں سے جڑنا۔ مجھے ایک بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہد یا صحابی آپ کا جو ہے وہ پولیس میں داخلہ میں یا خارجہ میں ایسا نہیں ملا کہ جہاں عوام کو کئی وقوعے ہوئے لیکن ان کے خلاف کر کے یا ان کو ان کے خلاف کر کے، ایسے نہیں ہے۔ یہ اپنوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور اپنے ان کے ساتھ دعاؤں میں، مناجات میں، معاونتوں میں اور ہر ممکنہ شکل میں دامے در میں سخن قول فعلے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر فوجوں کو عزت ملتی ہے۔ فوجیں اپنوں کی محافظ ہوتی ہیں تو پھر پوری دنیا میں عمر کا لشکر عزت پاتا ہے، پھر جا کر کے کردار ملتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر 2.5 سال میں وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو دنیا کو امید نہیں تھی۔ بڑے فساد تھے، دنگے تھے، لیکن اللہ نے موقع دیا، انہوں نے حکمت عملی سے کتاب و سنت کو آگے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کنٹرول دیا۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کرے، بیماروں کو شفا دے۔ غربت نے جو چاروں طرف ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اللہ اپنی جناب سے مالی مدد کر کے ہم سے اس کو ختم کرے، وگرنہ ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک بار دعا کرتا ہوں، بڑے سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سارے دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ ابھی ایک سوال جو ہے، 1-2 سوال تھے تو وہ مجھ سے پرسنل میں پوچھ لے، تعبیر کے بارے میں لمبے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جس کی جو جائز تمنا ہے وہ پوری کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔